السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم لوگوں کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ زین نے شیئر کی ہے۔ زین کہتے ہیں کہ لاہور کا میں رہائشی ہوں، اور لاہور موتی مسجد مشہور ہے کہ وہاں پہ اللہ کے نیک جنات رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ عشاء کے ٹائم وہاں پر کوئی نہیں جاتا۔ باقاعدہ جو مسجد امام ہیں وہاں پہ جا کر امامت کرواتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ اگر کسی کا دل چاہے تو وہ چلا جائے، اگر کسی کا دل نہیں مانتا کہ وہ رات کے ٹائم اس مسجد میں جائے تو وہ نہیں جا سکتا۔ تو جو میرا کزن ہے اس کا گھر موتی مسجد کے بالکل قریب ہے، اور میں اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا، ان کے کزن کا گھر بالکل موتی مسجد کے قریب ہے۔ وہ کہتی ہیں میں اور میری جو امی تھیں، ہم لوگ اپنے کزن کے گھر گئے ہوئے تھے، اور میں نے کہا کہ میں موتی مسجد دیکھنا چاہتا ہوں۔ دن کے ٹائم تو دیکھی ہے، لیکن میرا دل ہے کہ ہم لوگ رات کے ٹائم جائیں، جس پہ میری والدہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم سب لوگ جائیں گے اور وہاں پر باقاعدہ نفل ادا کریں گے۔ ہم لوگ عشاء کے ٹائم پر وہاں پر گئے، اور ہم لوگوں نے صرف نفل پڑھنے تھے، نماز وغیرہ ہم لوگ گھر سے پڑھ کر آئے تھے۔ میں، میری امی اور میرا کزن ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ میری جو امی تھیں وہ وہاں پر میرے کزن کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئیں، نفل پڑھنے لگ گئیں، اور میں وہاں پر وضو کے لیے، جہاں پر وہ نفل کے لیے بیٹھی تھی وہاں سے تھوڑی دور آگے کر کے نلکا لگا ہوا تھا، میں وہاں پر جا کر وضو کرنے لگا۔ جیسے میں نے کیا اور میں واپس جانے لگا، تو مجھے پیچھے سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے باقاعدہ کوئی بہت بڑے قدم، یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا ہاتھی چل رہا ہو، ہاتھی کی جیسے پاؤں زمین پر لگیں تو جو آواز آتی ہے، باقاعدہ اس قسم کی آواز تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی مخلوق میرے پیچھے آہستہ آہستہ سے چل کر آ رہی ہے اور بالکل میرے سر کے اوپر آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جنات ہیں، اور میں غلط ٹائم پر ادھر آ گیا ہوں۔ میں نے پیچھے سے پلٹے بنا آیت الکرسی پڑھی، اور آیت الکرسی پڑھ کے میں فوراً اپنی امی کے پاس گیا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد ہم لوگ جب گھر جانے لگے، ہم لوگ موتی مسجد کے اندر سے نکلے، تو پھر میں نے اپنے کزن کو اور اپنی امی کو یہ بات بتائی، تو میرے کزن نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت سے لوگ اس واقعے کی گواہی دے چکے ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو زین کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی بھی موتی مسجد میں نہیں گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو کہ زین نے میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ سیفی نے شیئر کی ہے سکھر سے۔ سیفی کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی آپ کے چینل پہ سٹوریز شیئر کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی سٹوری جو کہ دل دہلا دے گی، ایک ایسی خوفناک واقعہ جو کہ میرے گھر کے اوپر بیتا، اور اس واقعات کے برے نتائج آج بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا گھر خریدا تھا، اور جس گھر میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے اس گھر میں ہم لوگوں کو کچھ تنگی تھی، ہم لوگوں کو گھر سوٹ نہیں کر رہا تھا فیملی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ سیفی کہتے ہیں میری شادی کے بعد ہم لوگوں کے لیے وہ جو روم تھے وہ کم تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ کے ایک نیا گھر خریدا اور اس گھر کو رینٹ آؤٹ کروا دیا۔ اب ہم لوگ جس گھر میں رہ رہے تھے اس گھر میں وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اسیب تھا۔ اسیب اس طرح کا تھا کہ وہاں پر ایک پچھل پیری چڑیل کا اسیب تھا۔ ہم لوگوں نے جب وہ گھر خرید لیا، شفٹنگ کر لی، تو ساتھ کے جو ہمسائے تھے ہم لوگوں کے، وہ ایک دن ہم لوگوں کے گھر آئے۔ ہم لوگوں کو 3 دن ہی ہوئے تھے اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ 3 دن میں ہمیں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ تو ایک دن میں اپنی جاب پر گیا ہوا تھا، اور صبح کے ٹائم ہم لوگوں کے نیبرز میں سے ایک شخص آیا جس نے دروازہ نوک کیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ساری رات بہت زیادہ اونچی آواز میں شور مچاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرے بچے سو نہیں سکے، کیونکہ آپ کا جو روم ہے، جو اس گھر کے روم ہے، وہ ان کے جو ونڈوز بنی ہوئی ہیں وہ ہم لوگوں کے گھر کی طرف ان کی ونڈوز ہیں، اور ساری رات ہم لوگ سو نہیں سکے،
جس پہ میری مسز نے کہا کہ ہم لوگ تو بالکل شور نہیں مچاتے رہے، اور ہم لوگوں کے جو بچے ہیں وہ بھی کافی چھوٹے ہیں اور وہ ایسے شور نہیں مچا سکتے، لیکن آپ کمپلین کر رہے ہیں تو ہم نیکسٹ اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ تو اس شخص نے میری بیوی کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلا گیا۔ نیکسٹ ڈے اب دوبارہ اس شخص نے اسی ٹائم پر دروازہ نوک کیا اور سیم بات میری مسز سے کہی۔ تو میری مسز نے یہ کہا کہ ابھی میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں، ہم لوگ شور نہیں مچاتے، جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو وہ آج آپ سے خود مل کر بات کر لیں گے۔ میں گیا ادھر اور میں نے ان کا گھر کی بیل دی۔ بیل دینے کے بعد وہ شخص آیا، وہ ایک بہت اچھا باعزت شخص تھا۔ اس نے میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی اور یہ کہا کہ ساری رات آپ کے گھر میں بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں اور کبھی یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ شور مچا رہا ہو، تو آپ ہم لوگوں کے ہمسائے ہیں، بہت اچھے نیبر ہیں، ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک تھوڑی سی آپ سے یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا کم شور مچایا کریں، جس سے ہم لوگ رات کو سو نہیں پا رہے۔ میں نے ان کو یہ تسلی دی کہ میرا جو بیبی ہیں وہ چھوٹے ہیں اور وہ اس طرح کے بچے نہیں ہیں کہ وہ تنگ کریں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ جس پہ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو آج ایک حقیقت بتانے لگا ہوں۔ پہلے میں نے آپ سے یہ چیز کنفرم کیا ہے کہ کیا وہ آپ کے بچے ہیں۔ جب آپ نے اس چیز سے انکاری کیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو گھر خریدا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ آپ نے اس گھر کو خریدا ہے۔ سب لوگ محلے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے یہ گھر رینٹ پہ لیا ہے، لیکن کوئی بھی یہ بات بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کسی کے گھر اگر رینٹ پہ ہو رہا ہے یا کسی کے گھر کو کوئی خرید رہا ہے تو اس کے متعلق کچھ بھی کہنا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اگر آپ کی فیملی میں بچے ہیں، چھوٹے ہیں کافی، تو اس چیز کو خیال میں رکھیں کہ جس گھر کو آپ نے خریدا ہے اس گھر میں ایک پچھل پیری چڑیل کا اسیب ہے جو کہ بہت زیادہ سخت ہے، وہ کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ آپ سے پہلے جو لوگ ادھر رہتے تھے وہ 2 میاں بیوی تھے اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد وہ لوگ کسی کو بتائے بنا اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے پہلے یہ گھر رینٹ پہ تھا، آپ لوگوں کا حق بنتا تھا کہ محلے میں کسی سے پوچھ لیتے، اگر کسی سے پوچھتے تو شاید کوئی آپ کو بتا دیتا، لیکن اب آپ اس گھر کو خرید چکے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس گھر میں ضرور کسی عامل کو لے کر آئیں اور اپنے گھر میں سارے کیل بندی کروائیں۔ اب میرے جب سیفی کہتے ہیں میں نے اس چیز کو سنا، اس چیز کو سننے کے بعد میری جو نیند تھی وہ اڑ چکی تھی۔ اب مجھے دن رات ایک ٹینشن تھی کہ کہیں وہ چیز میرے والدین کو، میرے بیوی یا بچوں کو کوئی نقصان نہ دے دے۔ میں خود کو مکمل طور پہ بھول چکا تھا، میرے ذہن میں خود کے متعلق کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ سیفی کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا ایک دن، میں نے اب یہ بات گھر جا کر بتانی مناسب نہیں سمجھی کہ میں اگر بتاؤں گا تو شاید یہ شخص جھوٹ بول رہا ہو، اس لیے کہ یہ یہی چاہتا ہو کہ میں اس گھر کو چھوڑ دوں۔ تو کیونکہ اس شخص نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ ان کے اس مالک جس سے ہم نے گھر خریدا تھا ان کے ساتھ کچھ اچھے ٹرمز نہیں تھے، کیونکہ جس شخص سے ہم نے یہ گھر بائی کیا تھا وہ بھی، اس کا گھر بھی ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ تھا۔ اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ایک دوسرے کے نیبرز تھے اور ان کی کچھ لڑائی جھگڑے، کچھ کلیشز تھے، دیٹس وائی اس شخص نے کچھ ایسا کہا ہو، لیکن اب میں اس چیز کو بھول نہیں پا رہا تھا اور میں نے گھر جا کر اس سے متعلق کسی کے ساتھ ذکر بھی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی تو میری والدہ آئیں میرے پاس اور مجھے یہ کہنے لگیں کہ بیٹا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ جو میری والدہ کا اور میرے والد صاحب کا روم تھا وہ بالکل صحن کے سامنے تھا، یعنی کہ ان کے روم کے سامنے بالکل بہت بڑا صحن جو کہ نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی لوکیشن اس طرح ہے کہ اس صحن کے سامنے ڈرائنگ روم تھا اور ڈرائنگ روم کے ساتھ کچن بنا ہوا تھا۔ میری والدہ یہ کہتی ہیں کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے رات کو تمہیں ڈرائنگ روم سے کئی بار آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے، گرمیوں کا موسم تھا اور میرے جو امی ہیں وہ اے سی والے روم میں گھبراتی ہیں، وہ رات کو اے سی بند کر دیتی ہیں کیونکہ وہ بند روم میں ان کا سانس بند ہونے لگتا ہے، تو وہ آدھی رات کو اے سی بند کر کے دروازہ کھول دیتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کئی بار میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم ڈرائنگ روم سے نکلتے ہو، صحن میں سامنے کھڑے ہوتے ہو اور دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہو اور مسکرانے کے بعد تم دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہو۔ تم ایسے کیوں کر رہے تھے؟ کیا تمہاری کوئی طبیعت خراب تھی؟ تم اپنے روم میں سو نہیں رہے تھے؟ تمہاری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟
اب میں نے اپنی والدہ کی جب بات سنی تو فوراً اسی ہمسائے شخص کی بات میرے ذہن میں آئی، اور اس چیز کو میرے ذہن نے دوبارہ کلک کیا، اور کلک کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں تو وہ نہیں تھا، یہ تو کنفرم ہے، لیکن اب میں اپنی والدہ کو یہی کہوں گا کہ وہ میں ہوں، اور اس مسئلے کی تہہ تک جاؤں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب تھی جس کی وجہ سے میں اس طرح اندر باہر بار بار جا رہا تھا، آپ پریشان نہ ہوا کریں، اور اس طرح اگر میں آپ کو نظر آؤں تو بے شک میرے پاس اٹھ کر نہ آیا کریں، کیونکہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، آپ لوگ ٹینشن نہ لیا کریں، اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود ہی آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ لیکن اب میری جو والدہ تھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھیں، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سچ بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم بہت پریشان ہو۔ میں نے اپنی والدہ کو پورے اعتماد میں لیا اور ان کو یہ ساری بات بتائی کہ ہم نے جو گھر اپنی ساری پیسے تھے ہم لوگوں کے ان کو اکٹھا کر کے اس گھر سے جان چھڑوائی، اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیا، اور جو ہم لوگوں کی ساری زندگی کی سرمایہ کاری تھی اس کو اکٹھا کر کے ایک بہت خوبصورت اور جو بڑا گھر ہم لوگوں نے خریدا ہے، اس گھر میں ایک پچھل پیری چڑیل کا سایہ ہے۔ تو میری والدہ فوراً اس چیز کو سمجھ چکی تھی کہ جو چیز ان کو رات کو نظر آئی تھی وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، یعنی وہ کوئی اسیب تھا۔ تو میری والدہ یہ کہنے لگیں کہ میں اس چیز کو پہلے ہی جان چکی تھی کہ وہ تم نہیں ہو، وہ کوئی اسیب ہی تھا، کیونکہ وہ کافی دیر کھڑا ہو کر جس سٹائل سے مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا، میں اس چیز کو سمجھ چکی تھی کہ وہ تم نہیں ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اب ان واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا، شاید اس لیے شروع ہو گیا کہ ہم لوگوں کو اس چیز کے متعلق پتہ لگ گیا تھا، اور اب ہم اس چیز کے متعلق الرٹ ہو چکے تھے۔ میری مسز یہ کہتی ہیں کہ جو آپ کا بیٹا ہے، یعنی میرا ایک بیٹا کافی چھوٹا ہے، وہ ساری رات بہت سکون سے سوتا تھا، لیکن ایک دن اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میرا بیٹا ساری رات سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اس کو وامٹنگز ہو رہی تھیں۔ میری مسز بہت زیادہ پریشان تھیں، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر جو میرا روم تھا، میرے روم کے آگے ایک بالکونی بنی ہوئی تھی، اور اس بالکونی میں جا کر میری مسز، میرا جو روم تھا وہ چھت والی سائڈ پہ تھا، تو وہ بالکونی میں کھڑی ہو گئیں۔ جیسے ہی بالکونی میں وہ کھڑی ہوئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جو ہم لوگوں کا لان ہے، لان میں ایک عورت کھڑی ہوئی دیوار کی طرف مسلسل دیکھ رہی ہے اور وہاں سے ہٹ نہیں رہی۔ میری مسز کی اچانک چیخ نکلی اور وہ میرے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا ایک عورت کو رات کے ٹائم ادھر دیکھا ہے، وہ عورت کون ہے؟ جب میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میری مسز کہتی ہیں کہ وہ نیچے والے روم میں تھیں اور کام والی سے صفائی وغیرہ کروا رہی تھی۔ جیسے ہی کام والی صفائی کر کے گئی ہے تو انہوں نے سارے ڈورز بند کیے ہیں۔ ڈورز بند کرنے کے بعد ان کو یوں لگا کہ جیسے ڈرائنگ روم میں کوئی ہے۔ وہ ڈرائنگ روم والی سائڈ پہ جب گئیں تو ان کو ادھر ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اندر بہت زیادہ اگربتیوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ آ رہی ہے، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ اندر اگربتیاں کس نے جلا دی ہیں، ہم نے تو کبھی جلائی نہیں ہے، تو پھر اگربتیاں کون جلا رہا ہے؟ میری مسز بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہ فوراً باہر آئیں۔ میں نے ان کو کہا کہ ہو سکتا ہے شاید ساتھ والے گھر میں کسی نے جلائی ہوں تو ڈرائنگ روم میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں سب کچھ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ میری مسز لیٹی ہوئی تھی، تو جو میرا روم کا دروازہ ہے وہ جب اس کو کھولا جاتا ہے تو وہ نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں نیچے کی طرف، تو سیڑھیوں سے وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جو میری امی ہیں وہ اوپر آئی ہیں، اور اوپر آ کر ایک اور ایکسٹرا روم ہے اوپر جس کو ہم اسٹور روم بولتے ہیں، اسٹور روم کی طرف گئی ہیں، اور کافی دیر سے اسٹور روم کے اندر ہی ہیں۔ میری مسز تھوڑا گھبرا گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید آنٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ باقاعدہ دیکھا کہ وہ بالکل نیچے نہیں گئیں، ان کو آدھا پونا گھنٹہ ہو چکا ہے، جبکہ میری امی اس طرح اتنی دیر کسی روم میں لگا ہی نہیں سکتی، ان کا کوئی کام نہیں تھا اسٹور روم میں۔ جب میری مسز ان کے پیچھے اسٹور روم میں گئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مکمل اندھیرا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری اور انہوں نے بیبی کو اٹھایا اور وہ نیچے آ گئیں۔ انہوں نے اب یہ ساری بات میری امی کو بتائی۔ میری امی ان کو تسلی دے رہی تھی، ہم لوگ ایک دوسرے سے اس بات کو چھپا رہے تھے۔ تو میرے والد صاحب نے بھی ایک چیز سے انکشاف کیا، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو جب وضو کے لیے اٹھا تو ہم لوگوں کی جو ٹی وی لانچ کی دیوار تھی اس کو ایک بہت گندے حلیے کی عورت، اس کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس نے ایسے لگتا تھا کہ کئی سالوں سے وہ نہائی نہ ہو، ایک عورت دیوار کو چاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، میرے والد صاحب تہجد گزار شخص ہیں، ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے۔ انہوں نے اپنی جوتی اٹھائی اور اٹھا کر یہ کہا کہ بھاگ جاؤ ادھر سے، اگر نہیں بھاگو گی تو یہ جوتا میں تمہیں ماروں گا۔
وہ پھر بھی بھاگ نہیں رہی تھی، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں تمہارے بال پکڑ لوں گا۔ جب اس نے یہ سنا کہ انہوں نے مجھے میرے بال پکڑنے کا کہا ہے تو وہ عورت فوراً ہم لوگوں کے جو مین انٹرس کا دروازہ ہے وہاں سے نکل کر بھاگ گئی اور پھر نظر نہیں آئی۔ سیفی کہتے ہیں کہ میں نے ان سارے واقعات کو سننے کے بعد اپنے اس مالک مکان جو کہ کبھی ہمارے گھر کا مالک ہوا کرتا تھا اس سے رابطہ کیا اور اس کو یہ ساری باتیں بتائی اور اس سے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کیا ہے، تمہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ تمہارا گھر اسیب زدہ ہے، میرے بزرگ والدین ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ اس مسئلے سے بہت زیادہ تنگ ہیں، یا تو تم اس گھر کو مجھ سے واپس لے لو یا میں تمہارے خلاف مطلب پولیس میں جا کر کمپلین کروں گا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب سیفی کہتے ہیں کہ لڑائی کی حد تک بات چلی گئی، وہ شخص اس چیز کی طرف آ ہی نہیں رہا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر یہ سب جھوٹ ہوتا، اگر محلے والے جھوٹ بول رہے تھے تو میرے والدین جن کو میں نے اس متعلق کچھ بھی نہیں بتایا وہ کبھی بھی ایسے نہ کہتے، میری مسز جس کو اس متعلق کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ کبھی بھی اس چیز کے متعلق مجھے نہ بتاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کے بعد میں نے پولیس میں جا کر کمپلین کروائی، کیونکہ میری جتنی بھی جمع پونجی تھی میں نے ساری اس گھر کو خریدنے میں لگا دی تھی۔ وہ جس گھر کو ہم نے رینٹ آؤٹ کیا تھا وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ ہم لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اس کے رینٹ سے ہم لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے محلے کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس متعلق جا کر گواہی دی پولیس اسٹیشن میں اور کہا کہ واقعی یہ گھر اسیب زدہ ہے، جو بھی شخص اس گھر میں آتا ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ بہت مشکل سے وہ گھر میں نے اسی شخص کو واپس کیا اور اس کے بعد میں نے ایک بڑا اچھا گھر خریدا، ماشاءاللہ میں بہت اچھے طریقے سے ادھر رہ رہا ہوں۔ اور آپ سب لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی گھر خریدیں سوچ سمجھ کے خریدیں۔ یہ تھیں لسنرز آج کی سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ ان سے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ دینا چاہتی ہوں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، بہت زیادہ کرونا وائرس ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے ماسک کا یوز کریں اور غیر ضروری طریقے سے گھر سے باہر مت جائیں، ضرورت ہو تو گھر سے باہر مت جائیں، ضرورت ہو تو گھر سے باہر جایا کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو وہ اپنی خوفناک کہانیاں میرے ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ شیئر کر سکتے ہیں اور کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔